جب بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچا۔ ہندو ناشر مہاشا راجپال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کتاب چھاپی۔ یہ منظر عام پر آئی تو مسلمانوں کے دل لرز گئے۔ اس کے خلاف اس صدی میں بڑے بڑے جلسے ہوئے اور اس کو واصل جہنم کرنے کا شرف علم الدین کو حاصل ہوا۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کی 7ویں پشت لہنا سنگھ سے ملتی ہے، جو مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور حضرت برخوردار کے نام سے زاہد و پرہیزگار مشہور ہوئے۔ آپ کی 6ٹھی پشت سے طالع مند اور پھر اسی طالع مند کے گھر 4 دسمبر 1908 عیسوی کو علم الدین پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ آپ کو پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لہٰذا آپ کے والد محترم مستری طالع مند نے آپ کو بھی بڑھی لکڑی کا کام سکھا دیا۔ آپ نے اپنے بھائی سے بھی سیکھا، مگر مستری نظام الدین نے آپ کو اعلیٰ پائے کا کاریگر بنا دیا۔ اس طرح آپ لاہور اور ملتان میں بھی کام کے لیے گئے اور پھر 1 جنوری 1928 عیسوی کو والد محترم کے ہمراہ کوہاٹ گئے، وہاں ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اسی دوران مارچ 1929 عیسوی میں بڑے بھائی محمد دین کے گھر بچی پیدا ہوئی، اسے دیکھنے لاہور آئے اور 28 مارچ 1929 عیسوی کو آپ کی منگنی ماموں ذات سے ہوئی۔ انہی دنوں لاہور کے ہر گلی کوچے میں ہندو ناشر راجپال کا نام واجب القتل کے لیے گونج رہا تھا۔ ہر دل غمگین اور ہر آنکھ اشکبار، متعدد جوان اس کو واصل جہنم کرنے کے متلاشی تھے۔ حکومت برطانیہ نے اس کو اس عمل پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی، مگر ہندو انتہا پسندوں نے نہ صرف اس کو رہا کروایا بلکہ اس کے لیے پولیس تعینات کی گئی۔ علم الدین کے اندر بھی چنگاری جل چکی تھی، مگر آپ سے پہلے 2 مسلمان مجاہد غازی عبدالعزیز خان اور لاہور سے غازی خدا بخش نے راجپال پر حملہ کیا، مگر وہ زخمی اور غازی عبدالعزیز کو 14 سال جبکہ غازی خدا بخش کو 7 سال قید سنائی گئی۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش المعروف داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ کباڑے سے لیا ہوا چھرا لے کر نکلے اور میوں ہسپتال کے نزدیک اس کی دکان پر پہنچے اور چھرا اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ راجپال قتل ہو گیا، ہر طرف اب یہی گونج رہا تھا۔ اچانک غازی صاحب کے دل میں خیال آیا کہیں راجپال بچ نہ گیا ہو، لہٰذا اسی وقت اس کی دکان پر گئے۔ پولیس نے راجپال کے ملازموں کی نشاندہی پر آپ کو گرفتار کر لیا اور نعروں کی گونج میں آپ نے واشگاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ صبح ہندوؤں کے جمع غفیر میں نعش ورثاء کے حوالے کی گئی اور نعش کو باغ بیرون ٹکسالی دروازے سپرد آتش کیا گیا اور راکھ راوی کی تند و تیز موجوں کے حوالے کی گئی۔ مہاشا راجپال کے قتل کا مقدمہ سینٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ایس لوئس کے سامنے پیش کیا گیا۔ غازی صاحب شفاف لباس اور ہتھکڑیوں سے لیس بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی موصوف کی طرف سے فرخ حسین بیرسٹر نے مقدمے کی پیروی کی، مگر آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اپیل کی گئی۔ اہل لاہور نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے سرکردگی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے محمد علی جناح رحمہ اللہ کی خدمات حاصل کی۔
آپ ممبئی سے لاہور آئے۔ مقدمے کی پیروی میں غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کیا، جسے آپ نے نہ بدلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کیس کا رخ بدل دیا، مگر آپ کی سزا برقرار رہی۔ کیس کے لیے علم الدین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی، چندہ جمع کیا گیا۔ پریوی کونسل تک 18,000 روپے کے اخراجات ہوئے، مگر انتہا پسند ہندو تنظیموں نے انگریز حکومت کو بھی فیصلہ نہ بدلنے دیا اور آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ غازی موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے قیام جیل میں پورا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا۔ پریوی کونسل لندن نے پہلے آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی، مگر وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے، لہٰذا آپ کو سینٹرل جیل لاہور سے بذریعہ موٹر گجرانوالہ اور وہاں سے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔ ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم شہید کے ورثاء کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب گویا آخری رات تھی، مگر یہ تو آپ کو ہی معلوم تھا کہ وہ یہاں فانی سے لافانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ 31 اکتوبر 1929 عیسوی کی صبح صادق پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملا۔ 10 بجے شہید کی نعش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بیتاب تھی۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں گورو کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا، علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ، سر محمد شفیع، دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمان آپ کا جسد خاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہو گئے اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اپنے سر لی۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں قبر میں اتارا گیا۔ آپ کا مزار چوبرجی لاہور سے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔